اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام لأنسبن الاسلام نسبتا لم ينسبها احد قبلی الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل۔ امام نے فرمایا، نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 124 کے امام فرما رہے ہیں کہ میں اسلام کی تفسیر جو کروں گا، ایسی تفسیر کروں گا جو رسول خدا کے بعد کسی نے نہیں کی تفسیر۔ ایسی تفسیر ہے کہ ایک تو قرآن نے کی ہے، رسول خدا نے کی ہے، اس کے بعد کسی نے نہیں کی۔ ہم شکل قرآن میں ہوں، میں حقیقت میں بتاؤں گا کہ اسلام کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اسلام ہوا تسلیم، اسلام یعنی تسلیم ہونا ہے، اور تسلیم ہونا یعنی یقین، یقین یعنی تصدیق، اور تصدیق یعنی اقرار، اور اقرار یعنی ادا، اور ادا یعنی عمل۔ بس امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی اس طرح تفسیر کروں گا، مجھ سے پہلے ایسی تفسیر کسی نے نہیں کی۔ مراد یہ ہے کہ جو مجھ سے پہلے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی علیہ السلام سے زیادہ علم رکھتے ہیں یا ہم رسول خدا کے جانشین ہیں، تو امام فرما رہے ہیں کہ میں بتاؤں گا کہ جانشین کون ہے رسول خدا کا، حقیقی اسلام کی تفسیر کرتے ہوئے۔ اسلام توحیدی آئین ہے، توحیدی رنگ ہے، توحیدی رنگ ہے کہ قرآن کریم نے اسے کہا ہے صبغۃ اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو صبغۃ اللہ ذکر ہوا ہے، اس سے مراد اسلام ہے۔ جو شخص اس توحیدی رنگ کی حفاظت کرے، انسانیت کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لک و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ میں سب سے پہلا مسلمان، انا اول المسلمین، ٹھیک، بس یہ اول المسلمین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میرے اعمال، میری زندگی، میری موت میری نہیں، للہ رب العالمین، توحیدی رنگ پورا، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، و بذالک امرت، یہی مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ ٹھیک ہے، بس انسانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے والا توحیدی رنگ کی وجہ سے، توحیدی رنگ کی وجہ سے رسول خدا اول المسلمین، باقی سارے انبیاء کے لیے من المسلمین آیا ہے، اور رسول خدا کے لیے اول المسلمین آیا ہے۔ بس تسلیم ہونا یعنی انسان کے ارادے اور چاہتیں خدا کے پسندیدہ ہوں۔ اسلام ہوا تسلیم، امام نے کہا اسلام تسلیم ہے۔ تسلیم ہونا یعنی کہ انسان کے ارادے اور چاہتیں خدا کی پسندیدہ ہو جائیں۔ ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں نحن لا نشاء الا ما شاء اللہ، ہم نہیں چاہتے مگر جو خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے۔ بس روایات میں ہے کامل ایمان اس شخص میں ہے، اس شخص کا ہے جو پوشیدہ طور پہ خدا کے سامنے تسلیم ہو، ظاہری امور میں بھی خدا کے سامنے تسلیم ہو، قلبی لحاظ سے بھی خدا کے سامنے تسلیم ہو، ظاہری امور میں بھی یعنی زبان سے، عمل سے بھی خدا کے سامنے تسلیم ہو۔ بس یہ تسلیم کامل ہونا ہے کہ انسان قلبی لحاظ سے بھی، قلبی بھی لحاظ سے بھی تسلیم ہو، زبانی لحاظ سے بھی تسلیم ہو، عملی لحاظ سے بھی تسلیم ہو۔ بس خدا کے سامنے ہر معاملے میں تسلیم ہونا، یہ تسلیم کامل ہے۔ اس کے بعد ہے یقین۔ یقین انسان کو دلائل سے حاصل ہوتا ہے، ایک دفعہ کہ دلیل سنے، اور یقین کبھی ملکوت کا مشاہدہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے کہا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے۔ بس کبھی یقین حاصل ہوتا ہے دلائل سے، کبھی یقین حاصل ہوتا ہے ملکوت کے مشاہدہ کرنے سے۔ یقین ایک نور ہے کہ اس نور کے آثار انسان کے عمل میں نظر آتے ہیں، عمل کو ادا کرنے میں نظر آتے ہیں۔
عمل کو ادا کرنے میں، عمل کو پورا کرنے میں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے یقین کے آثار اس کے عمل میں نظر آتے ہیں، اور منافق کے شک کے آثار بھی اس کے عمل میں نظر آتے ہیں، اس کے عمل میں نظر آتے ہیں۔ بس امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یقین کا کم ترین فیض صبر ہے، کم ترین فیض صبر ہے کہ انسان یقین، کم ترین فائدہ جو یقین دیتا ہے، ثمرہ جو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ صبر ہے، صبر ہے۔ تصدیق یعنی کسی بات کو اطاعت فرمانبرداری سے قبول کرنا، یہ تصدیق ہے۔ بس خدا کی اطاعت کرنا اور اقرار کرنا ہے کہ خدا کے وجود کا ہمارے عمل سے نظر آتا ہے کہ ہم کس کا اقرار کر رہے ہیں، کس کا اقرار کر رہے ہیں؟ خدا کے واحد ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، خدا کے معاذ اللہ شریک ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، یہ ہمارے عمل سے نظر آتا ہے۔ بس انسان عمل سے اقرار کر رہا ہوتا ہے، ریاکاری کر رہا ہے تو شرک خفی میں مبتلا ہے، خالص طور پہ انجام دے رہا ہے تو توحیدانہ عمل انجام دے رہا ہے، بس وہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اقرار ہو رہا ہوتا ہے۔ اطاعت اگر انسان صحیح کرے تو اطاعت خود اقرار ہے، اطاعت خود اقرار ہے کہ ہاں جی یہ خدا واحد کو، اس کا عمل گواہی دے رہا ہے کہ خدا واحد کو یہ مانتا ہے۔ ادا یعنی ذمہ داری کا احساس کرنا اور اس کے بعد عمل انجام دینا اور پھر عمل کی حفاظت کرنا، یہ سارا کچھ ادا ہے، عمل کرنا ہے۔ بس ادا یعنی ذمہ داری کا احساس کرنا، پھر عمل انجام دینا اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اس امام نے کہا کہ اسلام تسلیم ہے، اسلام یعنی الہی رنگ، توحید، تسلیم یعنی قلبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے پوری طرح تسلیم ہونا کسی کے سامنے، ٹھیک، تفویض تک، مقام تفویض تک پہنچنا کہ سارے امور اس کے حوالے کر دینا، کوئی اپنی چاہت نہ ہو، سارے امور میں اسی کو مد نظر رکھنا۔ پھر یقین ہے کہ نور یقین سے انسان، نور یقین سے عمل نظر آتا ہے، عمل کے آثار نظر آتے ہیں کہ عمل میں کوئی شک نہیں ہے، عمل میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، عمل میں خدا سے توجہ نہیں ہٹی، اور یقین تصدیق ہے، تصدیق اقرار ہے، اور اقرار ادا ہے، اور ادا عمل ہے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔